مولانا عبد الرحمن سلفی بالکل ینگ ایج کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ ہیں. میں ان کے گاؤں میں بھی گیا ہوں، اتر پردیش میں سدھارتھ نگر میں ان کا گاؤں ہے. پونا میں پروگرام ہوا، رات ہی میں ان کو ممبئی واپس آنا ہے کیونکہ فجر کی نماز بھی ان کو پڑھانا. وہاں ممبئی اور پونا کے بیچ میں ٹیکسی چلتی ہے اور بڑی اسپیڈ میں وہ ٹیکسی والے چلاتے ہیں کیونکہ ان کو رات میں جلدی جلدی ممبئی سے پونا، پونا سے ممبئی کرنا رہتا ہے، زیادہ پیسہ کمانا رہتا ہے. ڈرائیور نے بے حساب گاڑی چلائی، بڑی اسپیڈ میں گاڑی چل رہی تھی، 100-150 کی اسپیڈ میں گاڑی چل رہی تھی. ایک جگہ راستے میں جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے اس ڈیوائیڈر میں لے جا کے ڈرائیور نے پوری اسپیڈ میں گاڑی ٹھوک دی. گاڑی کے اندر 10 لوگوں میں سے 7 لوگ آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے. مولانا عبد الرحمن سلفی اللہ رحمت مغفرت فرمائے، آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو گیا، پورا سر پچک گیا اور بڑی مظلومانہ طریقے سے ان کی موت ہو گئی. کیا وہ پونا جانے کے پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا؟ ہم نہیں جانتے میرے بھائی کون سا ایکسیڈنٹ، کون سی بیماری، کون سا بہانہ ہماری زندگی کی سانسوں کی ڈور کو ختم کر دے گا، ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا. میرے بھائیوں، زندگی کا ناجائز استعمال مت کرو، جوانی کی ان گھڑیوں کا مس یوز مت کرو. اس جوانی میں غلط کام کر کے اگر اللہ کے چلے گئے بغیر توبہ کیے تو پچھتانا پڑے گا میرے بھائی. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ. اے میرے بندو، اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، سدھر جاؤ، اس کے پہلے کہ قیامت کے دن تم کو کہنا پڑے کہ ہائے ہماری بربادی، کاش میں نے یہ لاپرواہی نہ کی ہوتی. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، کاش میں نے اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑایا ہوتا، کاش میں بھی دین پر چلتا، میں اللہ کے راستے پر چلتا. میرے بھائیوں، کبھی برف بیچنے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا. برف بیچنے والا جتنا جلدی پاسبل ہو برف بیچ کے نکل جانا چاہتا ہے کیونکہ جتنی تیزی سے اس کی برف پگھلے گی اس کا پیسہ برباد ہو جائے گا. ایک آدمی مارکیٹ میں برف بیچ رہا تھا، صبح سے دوپہر ہو گئی، تھوڑی سی اس کی برف بکی تھی اور بڑی تیزی سے دن گزر رہا ہے اور برف اس کی پگھلتی چلی جا رہی ہے. ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ برف بیچنے والا جب دوپہر ہو گئی اور برف نہیں بک رہی ہے تو وہ چلانے لگا اور کہنے لگا کہ اے لوگو، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل ختم ہو جائے، میری پونجی ختم ہو جائے، میرا سرمایہ ختم ہو جائے، میری برف کو خرید لو، میرا برف خرید لو، اس سے پہلے کہ میں لٹ جاؤں، میں برباد ہو جاؤں. وہ آدمی کہتا ہے اس برف بیچنے والے کو جب میں نے دیکھا تب مجھے قرآن کی اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے. جو انسان اپنے ٹائم کی قدر نہ کرے، اپنے سمے کی قدر نہ کرے، اپنی جوانی کی قدر نہ کرے، اپنے ٹائم کا صحیح استعمال نہ کرے، اس سے بڑا خسارے میں اور اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا میرے بھائیوں کوئی نہیں ہے. آج ہمارے نوجوان ساتھیوں کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی جوانی کو کہاں گزار رہے ہیں. قرآن کا وہ سوال ہم سے اور آپ سے ہو رہا ہے میرے بھائی. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں، نرم پڑ جائیں؟ آج ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں، مردے کو دفنانے کے لیے قبرستان میں لے کر کے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کفناتے ہیں، دفناتے ہیں، مٹی دیتے ہیں، پھر بھی ہم کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن ہمارے ساتھ یہی ہونے والا ہے. میرے پیارے بھائیو، آج بند کمرے میں لائٹ کو بند کر دیا جائے، پنکھا بند کر دیا جائے، کمرہ بند کر دیا جائے، چاروں طرف سے پیک کر دیا جائے اور اس کمرے میں ہم کو رکھا جائے، ہمارا دم گھٹنے لگے گا، ہم بے چین ہو جائیں گے. او لوگو ذرا تصور کرو، ذرا غور کرو. قبر کے اندر جب آپ جائیں گے میرے بھائیو، ہم اور آپ جائیں گے، اس قبر کے اندر ہمیں رکھا جائے گا اور مٹی ڈال کر کے لوگ چلے جائیں گے. نہ وہاں کوئی لائٹ ہوگی، نہ وہاں کوئی اے سی ہوگا، نہ وہاں کوئی کولر ہوگا، نہ وہاں کوئی پنکھا ہوگا. وہاں اگر اے سی اور کولر اور روشنی ملے گی، ہمارے ایمان کی بدولت ملے گی، ہماری نیکیوں کی بدولت ملے گی. میرے بھائیوں، دنیا میں اے سی بہت لگوایا آپ نے، دنیا میں پنکھا بہت لگوایا آپ نے، دنیا میں لائٹنگ بہت لگوائی آپ نے.
قبر میں وہ لائٹنگ کیسے ملے گی؟ ذرا اس پر بھی غور کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ آج دل کی کٹھورتا کا یہ حال ہے، دل کی سختی کا یہ حال ہے کہ قبرستان میں مردے کو دفنانے کے ٹائم بھی ہماری آنکھوں سے نہ آنسو بہتا ہے نہ ہمارے دل پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں جاتے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، لاش کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی قبر کی ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے آس پاس صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی نے قبر کی طرف دیکھا اور قبر میں ہونے والا جو عذاب ہے، قبر میں ہونے والے جو حالات ہیں، ان کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کے نبی رونے لگے۔ اتنا روئے، حدیث کے الفاظ حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے اس جگہ کی زمین بھیگ گئی، وہاں کی مٹی بھیگ گئی، اور آپ نے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم کو جانا ہے، اس قبر میں تم کو جانا ہے، یہاں تم کو حساب دینا ہے، تیاری کرنا ہے تو اس قبر کی تیاری کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج حالات یہ ہیں، میں آپ کے کٹیہار کا حال نہیں جانتا، میں آپ کے پورنیہ ارریہ کا حال نہیں جانتا، مگر بنارس کے قبرستانوں میں نے دیکھا کہ بہت سارے نوجوان قبرستان پہ بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں، بہت سارے نوجوان قبرستان پہ بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، بہت سارے نوجوان موبائل پر گندی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یعنی جہاں ہمارے مردے دفن ہیں، جہاں اپنے اپنے عمل کے حساب سے قبر میں ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، اس قبرستان میں بیٹھ کر کے بھی آج انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، موت کو یاد نہیں کرتا ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ عثمان غنی کو دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہوا؟ تھوڑا دھیرے دھیرے بات کریں۔ عثمان غنی کون ہیں؟ نبی کے داماد ہیں، نبی کے دوہرے داماد ہیں، نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ عثمان غنی وہ عثمان ہیں، ہر موقع پر اللہ کے دین کے لیے، مسجد کے لیے، نبی کے مدرسے کے لیے، نبی کے صحابہ کو پانی پلانے کے لیے، اسلام کی راہ میں لٹانے کے لیے عثمان غنی اپنی دولت کا منہ کھول دیتے ہیں۔ عثمان غنی نے کبھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں رکھا۔ وہ عثمان غنی جن کا نام لے کر کے نبی نے کہا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان نے اتنا اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، عثمان کا کوئی گناہ بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ وہ عثمان غنی جب قبرستان سے گزرتے تھے زار و قطار رونے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے عثمان کیا بات ہے، جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو، میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزل آسان ہے۔ اے لوگو، جب میں قبر کو دیکھتا ہوں مجھے اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے اور میں اپنی آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں۔ آج ہمیں اور آپ کو کیا قبرستان پہ جا کے موت یاد آتی ہے؟ نہیں یاد آتی۔ آج تو قبرستان اور قبر پر بھی آج میلہ لگتا ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے ممبئی کی حاجی علی کی درگاہ پہ جا کے آپ دیکھ لیں، یقین نہ آئے لکھنؤ کی دیوا کی درگاہ پہ آپ جا کے دیکھ لیں، یقین نہ آئے امبیڈکر نگر بسکھاری میں کچھوچا کی درگاہ پہ آپ جا کے دیکھ لیں، یقین نہ آئے اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ جا کے دیکھ لیں، وہاں آپ کو لڑکیاں بھی نظر آئیں گی، لڑکے بھی نظر آئیں گے، شرک بھی ہو رہا ہے، نظروں کا گناہ بھی ہو رہا ہے، بدچلنی اور بے حیائی بھی ہو رہی ہے۔ آج قبر پہ جا کے موت کس کو یاد آتی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا سوال برقرار ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ آج ہماری راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں۔ ہمارے نبی راتوں کو رویا کرتے تھے، تہجد کی نماز میں آپ روتے تھے، اور ایک دن آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور فجر کی اذان تک آپ روتے رہتے ہیں، اور جب حضرت بلال آ کر کے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے بلال آج کی رات میرے اوپر قرآن کی ایسی آیت اتری ہے کہ اس آیت پر جو غور کرے اور جو اس آیت کو پڑھے اور غور نہ کرے اس کے لیے بربادی ہے۔ کون سی آیت تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت تھی
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک ان لوگوں زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر اور رات اور دن کے آنے جانے کے اندر غور کرنے والوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان تمام کائنات کے اندر جو غور کرتا ہے وہ عقل مند ہے، اور اس عقل مند انسان کی پہچان کیا ہے؟ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ بارش تیز ہو رہی ہے میرے خیال سے، یہ ایک صاحب نے کچھ سوالات کیے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اولاد کو جائیداد سے محروم کرنا کیسا ہے؟ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اولاد جتنی بھی نافرمان ہو، اولاد کو ماں باپ کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ اس کو جائیداد سے آپ کر دیں، محروم کر دیں۔ میں اسی کٹیہار کے علاقے میں بیان کر چکا ہوں کہ بہت سارے ایسے کیس بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ باپ ایک بیٹے کو اپنی ساری زمین و جائیداد دے رہا ہے اور دوسرے بیٹے کو محروم۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو
گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، تو جب چاہے جسے چاہے جو چاہے وہ عطا کر دے، حباب بحر کو موتی بنا دے جس گھڑی چاہے، جو چاہے چیر کر دریا کی موجیں راستہ کر دے، جو سلطانی کا دعویٰ کر رہا ہے ملک پر برسوں، پکڑ کر ایسے ظالم کو تو لمحوں میں فنا کر دے، پکڑ کر ایسے ظالم کو تو لمحوں میں فنا کر دے، ہوئی میری جبینہ خم کبھی اغیار کے در پر، تو مجھ پر رحم کر مولا جہنم سے رہا کر دے، تو مجھ پر رحم کر مولا جہنم سے رہا کر دے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس پہ چلتے تھے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس پہ چلتے تھے، اسی برحق نبی کی راہ پر ہم کو فدا کر دے، اسی برحق نبی کی راہ پر ہم کو فدا کر دے، بصیرت کر عطا قرآن کی آیات برحق کی، خدا ہم کو فدائے سنت خیر الورا کر دے، خدایا ہند کے مظلوم بندوں کی دعائیں سن، خدایا ہند کے مظلوم بندوں کی دعائیں سن، تو ان کو پنجے ظالم سے جلدی سے رہا کر دے، ارے تیرے نادان بندے جادے حق سے جو بھٹکے ہیں، خدایا ایسے بندوں کو تو رہوار خدا کر دے، الہی طالب عاجز تیری رحمت کا طالب ہے، بروز حشر سر پر اس کے رحمت کی ردا کر دے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے تقریباً 2 بجنے والے ہیں، موسم بارش کا بن چکا ہے، اس علاقے میں کل بھی کچھ پروگرام تھے، مجھے بھائیوں نے بتایا کہ بارش کی وجہ سے وہ پروگرام پوری طریقے سے برباد ہو گئے، پروگرام نہیں ہو پائے۔ آج کا آپ کا یہ پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب پروگرام رہا، اور رات کے 2 بجے بھی بارش کے باوجود اور موسم میں ٹھنڈک ہو جانے کے باوجود آپ حضرات کی ایک بڑی تعداد پنڈال کے نیچے موجود ہے۔ مائیں بہنیں بھی ہماری بہت ساری ابھی تک موجود ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کا اور علماء کی محبت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں رکھا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے
اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کے 26ویں پارے کی